میں آپ کو ایک تو مثالیں اس بارے میں پیش کر دوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انڈیا میں دہلی میں قطب مینار بھی بنا ہوا ہے۔ وہ وقت کے بادشاہوں کے شیخ کہلاتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی عجیب، بچپن کا واقعہ ہے ان کا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہونے والے بچے کو نیک بنائیں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کیا کریں گے۔ تو ماں نے بھی کچھ تجویزیں پیش کیں، باپ نے بھی تجویزیں پیش کیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ایک لائن طے کر لی کہ ہم اپنے بچے کو ایسا بنائیں گے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت زیادہ بھریں گے اور وہ نیک بنے گا۔ بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام رکھا گیا قطب الدین۔ جب یہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن جب مدرسے سے واپس آیا تو اس نے کہا امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، وہی رزاق ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگو وہ تمہیں بھی عطا کریں گے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ امی کیسے مانگوں؟ بیٹا یہ مصلی ہے، اس کو بچھاؤ، اس پہ بیٹھ کے دعا مانگو ہاتھ اٹھا کے۔ تو بچے نے مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، آپ میرے امی ابو کو بھی کھانا دیتے ہیں، آپ پلیز مجھے بھی کھانا دیں۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد کہا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا کمرے میں جاؤ کہیں ہوگا۔ اب ماں نے کھانا بنا کر گرم گرم روٹی کہیں چھپائی تھی، وہ بچے نے ذرا تھوڑی ادھر ادھر سرچ کی تو اس کو روٹی مل گئی۔ اب یہ ڈیلی کی روٹین بن گئی، بچہ مدرسے سے آتا اور دعا مانگتا، پھر کھانا تلاش کرتا تو کھانا مل جاتا۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے کویسچن پیدا ہونے لگ گئے۔ وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں، وہ اتنے پیار کرنے والے ہیں۔ جب ماں دیکھتی کہ میرا بیٹا میرے اللہ کے بارے میں اتنے اچھے سوال محبت سے پوچھ رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جان گزی ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن والدہ کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا، کوئی نکاح کی تقریب تھی، وہاں اس کو وقت زیادہ لگ گیا۔ ایکسپیکٹ وہ کر رہی تھی کہ میں آؤں گی اور کھانا بنا کے رکھ لوں گی، مگر جب وقت زیادہ ہو گیا تو جب احساس ہوا تو اس وقت تو ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، تو وہ بڑی گھبرائی کہ میرا بچہ آ جائے گا اور اگر اس کو کھانا نہ ملا تو اس کا تو جو یقین بن رہا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ بہت روتی پریشان ہوتی ہوئی گھر واپس آئی، آ کے دیکھا کہ بچہ اس کا چارپائی پہ سویا ہوا تھا، تو وہ بہت خوش ہو گئی کہ چلو یہ سویا رہے میں کھانا بنا دوں۔ اس نے کھانا بنا کے اسی طرح جیسے رکھتی تھی کہیں چھپا دیا، پھر بچے کو آ کے پیار کیا، جگایا، بیٹے آج تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، اٹھو کھانا ڈھونڈو، اللہ سے دعا مانگو۔ تو بچہ اٹھا اور کہنے لگا اماں میں آیا تھا، آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا تھا، دعا مانگی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا اللہ آج تو اماں بھی گھر پہ نہیں ہے، آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اماں میں پھر گیا تھا کمرے میں کھانا ڈھونڈنے کے لیے، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی مل گئی تھی، میں نے وہ کھائی، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا آج سے پہلے وہ روٹی کھانے میں مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ تو روٹی کو ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں، چنانچہ ان بزرگوں کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ ہی لگ گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو بہت بڑے مقامات سے نوازا، وقت کے بادشاہ بھی ان کے مرید تھے، تو پھر عوام الناس کا تو کیا کہنا۔ اللہ کی شان کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بڑے گراؤنڈ میں لایا گیا اور وہاں پر لاکھوں لوگ تھے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب جنازہ لا کے رکھا گیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ وصیت سارے مجمع کو سناؤں تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ چنانچہ سب مجمع متوجہ ہو گیا، اس نے پڑھ کے سنایا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں 4 خوبیاں ہوں، میرا جنازہ صرف وہی شخص پڑھا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی خوبی کیا کہ ایسا نیک انسان کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ سے مراد کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے شروع میں عین اس وقت وہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھے،
اب ہم سوچیں تو ہم اس میں فیل، کئی مرتبہ جماعت سے نماز رہ جاتی ہے یا رکعتیں رہ جاتی ہیں، تکبیر اولیٰ نہیں ملتی۔ تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو، پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اس دوسرے کویسچن میں اس کرائیٹیریا پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم پھر فیل ہوتے ہیں۔ انسان ہے، سفر، حضر، صحت، بیماری، تہجد پڑھتے بھی ہیں تو کبھی رہ بھی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تیسری شرط یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اب اس تیسرے کرائیٹیریا کو دیکھیں تو ہم سب فیل۔ کیا شرطیں تھیں؟ تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو زندگی میں، اور تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اور عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور چوتھی شرط کہ اس نے اپنی زندگی میں غیر محرم کو کبھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ ایسی سخت شرائط تھیں، جب یہ شرائط پڑھ کے سنائی گئیں تو پورے مجمع کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کس بندے میں یہ صفات ہوں گی اور کون ان کا جنازہ پڑھائے گا۔ تھوڑی دیر تو خاموشی رہی، پن ڈراپ سائلنس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے پاس آیا اور ان کے چہرے کے قریب آ کر کہا، حضرت آپ تو وفات پا گئے مگر میرے راز کو آپ نے افشا کر دیا، مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ اور پھر اس نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر کہا کہ میرے اندر یہ چاروں صفتیں موجود ہیں، اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ اگر وقت کا بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو، اس کی تہجد قضا نہ ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ ہو، اور وہ غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالے، تو پھر دوسرے لوگ کیسے قیامت کے دن بہانہ کریں گے کہ جی ہم تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہم گناہوں سے بچ ہی نہیں سکے تھے۔ بچنے والوں نے ایسے ایسے مقام پر زندگی گزاری اور گناہوں سے بچ کر دکھا دیا، تو یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ریفرنس بن جائیں گے۔ ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو اس وقت اگرچہ دنیا کے اندر بہت عریانی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر یہ قدسی روحیں نہ ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیتے۔ ہم اپنے بعض قریبی لوگوں کے حال احوال دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایفرٹس کرنے والے کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے شکاگو سے میڈیکل سائنسز میں ڈگری حاصل کی۔ مجھے فون کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں اور دین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، اس کے لیے آپ کو تقریباً 3-4 سال ٹائم فارغ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ڈین سے بات کی، اس کو کہا کہ جی یہ میرا ریکارڈ ہے اب تک کا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریسرچ ورک کروں۔ ڈین نے پوچھا کیسا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے اپنی گفتگو میں یعنی احادیث میں کچھ سائنس کے عنوانات پہ بھی گفتگو کی ہے، میں ان پہ اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسٹ ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے، تو ان کی باتوں میں جو سائنس سے متعلق باتیں تھیں ان کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ڈین نے کہا کہ آپ کو ہم 4 سال کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، اور آپ 4 سال کے بعد جب آئیں گے تو یہیں سے آپ آگے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے۔ جب ان کو 4 سال کا وقت مل گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جی آپ جو ہے نا آئیں، ہم آپ کو 8 سال کا کورس 4 سال میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کچھ ٹیچرز کا انتظام کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ بندہ بہت ہی ہائی آئی کیو لیول کا بندہ ہے، جو علماء 8 سال میں کورس پڑھتے ہیں نا بخاری شریف تک کا، وہ ہم نے اس کو 4 سال میں کنڈینس کر کے پڑھا دینا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ اس بچے نے 4 کی بجائے 3 سال میں ہی بخاری شریف تک کا سب کورس مکمل کر لیا، ایک ایک کتاب پڑھی اس نے۔ شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان نہیں دیکھا، اس کو اللہ نے فوٹوگرافک میموری دی ہوئی ہے، مگر یہ تو دل کے اندر طلب ہوتی ہے تب فوٹوگرافک میموری کام کرتی ہے۔
ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب اس نے کر لیا تو کہنے لگا جی اب کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہنے لگا کہ میرے پاس 1 سال ہے، مجھے بہت شوق ہے، میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان، اس نے 8 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے جی اب کیا کروں، 4 مہینے ہیں۔ میں نے کہا آپ آئیں اور سفر میں بھی ساتھ رہیں اور رمضان کے اعتکاف میں بھی ساتھ رہیں، تاکہ آپ کو ذکر و سلوک کے اسباق میں آگے بڑھائیں۔ اللہ کی شان کہ اس نے 4 مہینے اتنا اچھا ذکر مراقبہ کیا، اس کی کیفیات بہت اچھی تھی، تو میں نے رمضان کے بعد ان کو ذکر و سلوک میں اجازت خلافت بھی دے دی۔ اب اس نے 4 سال میں گویا 3 ڈگریز حاصل کر لی۔ ایک وہ باقاعدہ باضابطہ عالم بھی بن گئے اور حافظ بھی بن گئے، اور ان کو سلسلے کے آگے اشاعت کی اجازت بھی مل گئی۔ پھر کہنے لگے جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا واپس جائیں، آپ نے وہی اپنی ڈاکٹری والی لائن کو کرنا ہے، ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے۔ وہ واپس گئے۔ امریکہ میں جو ڈاکٹر اپنے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے لگتا ہے، اس کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں USMLE ٹیسٹ، اور یہ ٹیسٹ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت لوگ روتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے ڈاکٹر 3ری ٹرائی میں، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا 9 دفعہ ٹرائی کی پھر جا کے پاس ہوا۔ وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ ٹیسٹ پاس کیسے ہو۔ اس کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا تھا۔ اللہ کی شان، 4 سال کا گیپ بھی تھا اور وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا، اور وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس میں 1800 کویسچن ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے ٹرکی کویسچن ہوتے ہیں کہ اس کا جواب سوچ کے دینے میں ہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 1800 کویسچنز کا آنسر دینا تھا 6 آورز میں۔ اس بچے نے، آپ حیران ہوں گے کہ 6 گھنٹے کا وہ ٹیسٹ دیا، اینڈ ہی میڈ اے ہسٹری کہ ان دی ہسٹری آف US کسی بندے نے ایسے جو ہے نا نمبر نہیں لیے تھے۔ اس نے 1800 میں سے 1800 مارکس لیے، یعنی US کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان بچہ جس کی اوریجن بھی کسی باہر کے ملک سے تھی، اس نے USMLE ٹیسٹ میں 1800 میں سے 1800 مارکس لیے۔ جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا تو جو ملک کے بڑے بڑے 3 ہاسپٹل تھے، انہوں نے اس کو فرسٹ جاب کا جو ہے نا وہ آفر کر دی۔ چنانچہ اس کو فرسٹ جاب ملی $2.5 لاکھ۔ اس پر اس کی جاب سٹارٹ ہوئی۔ اس وقت وہ بچہ DNA کے ذریعے کینسر کا علاج کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نوجوان ہے اور امریکہ جیسے ملک میں رہ رہا ہے، وہاں پر گناہوں کے راستے پہ جانے میں کیا رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ مگر اس نے دین بھی پڑھا، حفظ بھی کیا، ذکر و سلوک بھی سیکھا، وہ تہجد گزار بھی ہے، اور اس نے اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی ساتھ پورا کیا۔ اور یہ نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک ایسا ریسرچ ورک کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک ریفرنس بن جائیں گے کہ بھئی اگر انہوں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اتنا کچھ دین کے لیے کیا تھا تو تم نے کیوں نہ کیا؟ اور ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔